الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کی دعوت اور ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہم تک دین کے پہنچانے میں براہ راست نہیں آتے۔ ہم نبی سے براہ راست احادیث نہیں سنتے، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے براہ راست ہم نے علوم حاصل نہیں کیا۔ قرآن کریم ہو یا احادیث مبارکہ یا قرآن کی تفسیریں، جو کچھ بھی دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک وہ جماعت پائی جا رہی ہے، اور جس جماعت کے ذریعے سے ہمیں صحیح دین مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنے والے صحابہ شب و روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارتے تھے۔ ان کا مشن ہی تھا کہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو جائے اور صحیح دین حاصل ہو جائے، اور علم کے بغیر انسان کبھی نہ صحیح دعوت کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا خیر کا کام کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر دعوت نہیں ہے۔ ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت صاف فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ انما حسر کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العباد، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عبادت گزار بندے ہی ڈرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو بدرجہ اتم جانے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف اپنے دل کے اندر پائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں مختلف آیات میں علم کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت یعنی فقہ فی الدین، دین کی سمجھ دے دی گئی، اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جسے علم ملا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا علم نہیں تو نماز صحیح نہیں ادا کر سکتے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا صحیح علم نہیں تو روزہ صحیح نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کے مصارف کا اور زکوٰۃ کے احکام کا آپ کے پاس علم نہیں تو صحیح طور پر آپ کے مال کی زکوٰۃ نہیں نکل سکتی۔ آپ کو حج کرنا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا پڑے گا، اس کو سیکھے بغیر آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا، ارکان صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے۔ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے، آپ کو مسائل کا علم نہیں، صحیح عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال و زر بہت کم تھا، لیکن علم بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے لازم تھا کہ علم حاصل کرے، اور تمام صحابہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ علوم کے سرچشموں کو تلاش کرتے تھے اور علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ متقدمین نے اس قدر مجاہدہ کیا ہے تحصیل علم میں کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انہی کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ مہینوں قیام کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ صحیح علم حاصل کر لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 سال مقیم رہے۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ 4 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزارا، اور فن حدیث کے سب سے بڑے امام کہلائے۔ جتنی مرویات اور جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کسی صحابی سے مروی نہیں ہیں۔ علم سیکھنے کا بڑا اہتمام تھا۔ اب ظاہر ہے طالب علم اگر حصول علم میں بہت زیادہ مصروف ہوگا، وہ کما نہیں سکتا ہے، اس کا بزنس نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگی، اس کا تو مشغلہ ہی ہوگا پڑھنا، علم حاصل کرنا اور علم تقسیم کرنا، بانٹنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی بھوک کی بنیاد پر۔ لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو غشی آ گئی، لیکن اللہ کی قسم غشی نہیں ہوتی تھی بلکہ بھوک کی شدت ہوتی تھی، اور بھوک کی اس شدت کا تذکرہ آپ کو ہر دور میں ملے گا۔ ہر زمانے میں ایسے طلاب علم ظاہر ہوئے جنہوں نے فاقہ مستی کے اندر فاقے کیے اور علم حاصل کیا، بڑے غریب تھے اور علم کے بڑے امام بن گئے۔ حضرت ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک، ابن شہاب الزہری کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا بہت بڑا سرچشمہ ہے، منبع حدیث ہیں۔ اگر آپ احادیث کو تلاش کریں گے تو زیادہ تر روایات میں اگر کسی سے روایت منقول ہے تو اس کا نام ہوگا ابن شہاب الزہری۔
ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک علم حاصل کیا، حصول علم میں نے 50 سال لگا دیے۔ جہاں کہیں کسی کے بارے میں سنتا کہ اس کے پاس یہ حدیث ہے، اس سے سننے کے لیے میں براہ راست اس کے پاس پہنچتا تھا۔ اپنی پوری زندگیاں لوگوں نے کھپائی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس راہ کے رکاوٹوں کو انہوں نے دور کیا ہے۔ حضرت عبد الملک الاسمعی رحمہ اللہ، ان کو امام اللغہ کہا جاتا ہے، یعنی لغت کے امام ہیں، بڑے عالم تھے، بصرہ کے رہنے والے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت اسماعیل رحمہ اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک معمولی سے مکان میں زندگی گزارتے تھے، چھوٹے سے کمسن سے بچے تھے، ہاتھ میں چند کتابیں ہوتی اور ان کتابوں کو لے کر صبح کو نکلتے، شام کو اپنے گھر واپس آتے، کوئی مشغلہ ہی نہ تھا۔ مشغلہ صرف یہی تھا، ہاتھ میں کتابیں ہیں اور کتابیں لے کر مشائخ کے پاس، اساتذہ کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے مکان کے بغل میں، ان کے پڑوس میں ایک سبزی بیچنے والا تھا، وہ امام اسماعیل کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا، کہتا یہ کیا کتابیں لے کر تم روزانہ صبح کو نکلتے ہو اور شام کو واپس آتے ہو؟ ان کتابوں سے تو ایک گاجر بھی نہیں خریدا جا سکتا، ان کتابوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ لاؤ یہ کتابیں مجھے دو، میں ان کتابوں کو جلا دیتا ہوں، یہ کتابیں مجھے دو، میں ان کتابوں کو جلا دوں۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی حالت زار پر بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوا، میں نے اپنا وقت تبدیل کر لیا، اب میں اس کی دکان کھلنے سے پہلے بہت سویرے کتابیں لے کر اپنے گھر سے نکل جاتا اور شام کو، رات کو بہت دیر میں واپس آتا جب اس بقال کی، سبزی فروش کی دکان بند ہو جاتی تھی، تاکہ وہ میرا مذاق نہ اڑائے، میری کتابوں کا مذاق نہ اڑائے۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں بڑا غریب تھا میں، میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، بوسیدہ ہو گئے، پیوند پہ پیوند لگ گئے، بال پراگندہ ہیں، حالت بہت میری زار ہو چکی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ خاص میسر نہ تھا، جو ملتا کھا لیتا، لیکن حصول علم میں کوئی کوتاہی نہ کرتا۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شہر کے جو امیر تھے، جن کا نام تھا محمد بن سلیمان الہاشمی، محمد بن سلیمان نے میرے پاس اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اسماعیل کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خادم صاحب امام اسماعیل کے پاس پہنچے اور کہا کہ امیر صاحب نے آپ کو طلب کیا ہے۔ امام اسماعیل فرمانے لگے کہ تم میرا حال زار دیکھ رہے ہو، میں کس قدر پراگندہ بال ہوں اور میرے کپڑے بوسیدہ ہیں، کھانا بھی مجھے میسر نہیں، ڈھنگ کے کپڑے بھی میسر نہیں، اس حالت زار کے ساتھ میں امیر کی خدمت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بھلا اس حالت زار میں امیر کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ خادم واپس گیا اور جا کر محمد بن سلیمان سے پورا قصہ کہہ سنایا۔ محمد بن سلیمان نے 1000 دنانیر اور پورا ایک صندوق کے اندر لباس، بہت سارے کپڑے اور عطر اور دوسرے سامان، کھانے پینے کے سامان بھیجے اور کہا کہ لے جاؤ، ان کو پہلے غسل کراؤ اور غسل کرا کے یہ کپڑے پہناؤ اور یہ دنانیر ان کے حوالے کر دو، ان کو حمام لے جاؤ، اچھے طریقے سے ان کو تیار کر کے پھر اس کے بعد میرے پاس لے آؤ۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ مکمل طور پر تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد محمد بن سلیمان الامیر کے پاس پہنچے
امیر صاحب نے کہا کہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے مجھ سے ایک معلم کی درخواست کی تھی کہ کوئی اچھا معلم بھیج دیجئے، مجھے بصرہ میں آپ سے بہتر کوئی معلم نظر نہیں آتا۔ جیسا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ایسا علم کسی کے پاس ہمارے دیار میں نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کے بیٹے یعنی شاہزادے کو پڑھانے کے لیے، محمد کو پڑھانے کے لیے میں آپ کو بغداد بھیج رہا ہوں۔ محمد بن سلیمان کی اس درخواست کو انہوں نے قبول کیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانا تو کوئی معمولی بات تو تھی نہیں۔ خلیفہ عباسی ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہارون رشید کے بیٹے محمد کو تعلیم دینی تھی، چنانچہ بغداد تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا انت عبد الملک، آپ ہی عبد الملک ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں ہی عبد الملک ہوں۔ کہا میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو علم سکھائیے، اس کی تربیت کیجئے، اس کو تعلیم دیجئے، اس کو قرآن سکھائیے، دین سکھائیے، لغت سکھائیے۔ چنانچہ امام اسماعیل نے بچے کو پڑھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں مجھ کو مہینے کا 10,000 دینار مل جاتا، درہم نہیں، سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا۔ 10,000 دینار مجھے مل جاتا تھا اور اچھا سا محل قیام کے لیے تھا، نوکر چاکر خدم و حشم ساتھ میں لگے رہتے تھے، اور میں شہزادے کو پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ شہزادہ پڑھ کر بالکل تیار ہو گیا۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنے بچے کو آزمایا تو دیکھا کہ یہ بڑا شاندار عالم ہے، بچہ تو بہت بڑا عالم ہو چکا ہے۔ امام اسماعیل سے درخواست کیا کہ حضرت اس کو اچھا سا جمعہ کا خطبہ یاد کرا دیں تاکہ یہ جمعہ کو لوگوں کو کے درمیان خطبہ دے اور جمعہ کی نماز پڑھائے۔ امام اسماعیل نے بچے کو تیار کیا، اور جب بچے نے منبر پہ ظاہر ہونے کے بعد خطبہ دیا تو ہارون رشید کو بہت رشک آیا۔ ہارون رشید نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے، امام اسماعیل کے سامنے دولت کے انبار لگ گئے۔ امام اسماعیل نے بصرہ کے اندر بہت ساری زمینیں جائیداد خریدی اور عالیشان محل تعمیر کروایا، اور محل تعمیر کرانے کے بعد بادشاہ سے اجازت لی کہ آپ کا بیٹا عالم فاضل ہو چکا ہے، اب مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے وطن جاؤں اور وطن جا کر دین کی خدمت کروں۔ چنانچہ واپس بصرہ تشریف لائے۔ جب بصرہ پہنچے تو بہت سارے لوگ امام اسماعیل کے یہاں سوال کرنے کے ارادے سے، بھیک مانگنے کے ارادے سے آئے کہ شہر کا امیر کبیر آدمی آج اپنے محل میں آیا ہے، چلیں اس سے کچھ بھیک مانگتے ہیں، کچھ نواز دے گا۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی میرے پاس آتا، جو مجھ سے میسر ہوتا، میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہا تھا۔ سامنے میری نگاہ پڑی تو بقال و سبزی فروش بھی سامنے کھڑا تھا، اور جیسی ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے چیخ کر کہا عبد الملک، تم عبد الملک ہو، اس مقام پر تم پہنچ گئے۔ راہ علم میں جو قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ صبر العلم، صبر العلماء، علماء کے صبر کی پوری داستان ہے، جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کیے تھے، اور ان مجاہدوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آج ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے قصبے میں ایک مزاج بنا ہے، بچہ ذرا سا کسی قابل ہوا اس کو سعودی بھیج دیا جائے، اور بچے کے اندر ذرا سی کوئی لیاقت پیدا ہوئی تو اس کو انگلش اسکولوں میں داخل کر دیا جائے۔ آج بچوں کو عالم بنانے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے علماء ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ علماء کے بغیر دین نہیں رہ سکتا، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سچا اور پکا ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا کر ختم نہیں کریں گے، بلکہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین سے علماء کو ختم فرما دیں گے۔ علماء کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، آہستہ آہستہ علماء جاتے رہیں گے،
اور یہاں تک کہ ایک دور وہ آئے گا کہ ایک بھی عالم نہیں بچے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ گمراہ کن فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، آج کی تقریر کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، دین سکھائیے، مدرسوں میں داخل کرائیے۔ بہت بڑا المیہ ہے، ہماری جماعت کا یہ امتیاز تھا کہ کثرت سے مزاج تھا اپنے بچوں کو عالم بنانے کا، آج یہ مزاج ختم ہو رہا ہے۔ علم میرا نہیں ہے، کسی خاص مولوی کا نہیں، یہ علم اللہ کا علم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے۔ اس علم کو سیکھنا اور سکھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، بالکل بنائیے، قاری بناتے ہیں، بالکل بنائیے، ساتھ میں عالم بھی بنائیے۔ آپ غریب ہیں، پرواہ نہ کیجئے، غربت کے ساتھ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچے مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہر تنگی کے بعد آسانی کا ظہور ہوتا ہے، الفرج بعد الشدہ، سختی کے بعد سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔